مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پہ تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورۃ مریم۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا اور آپ اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ عیشا اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن اساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو سطر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی، زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا، جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے، پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیبتن کرتے۔ درم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا، جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے، یعنی سورۃ ال عمران، سورۃ الانعام، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ مریم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک، پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ سورۃ ال عمران کی آیت 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ شادی نہ کرے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید ہے، جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ 5 باتوں کا حکم۔ حضرت حارث اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر رکاسہ کی نظر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی عورت ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اسی اسلام میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پہ تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ واللہ عالم، دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے، جو نہ اس کو ستاتی ہے اور نہ اس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی اجرت و عوض اس کی زندگی کی اصلاح کے لیے ہر قسم کی خدمت انجام دیتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ مستحق عذاب کون شخص ہوگا، یہ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو اس کو بھلائی کا حکم کرتا اور برائی سے باز رکھتا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔